نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان۔ آج کی نماز تراویح میں اللہ تعالیٰ نے جن مسائل کو بیان کیا ہے ان میں سے ایک ہے طلاق کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں بعض اوقات یہ سامنے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ الطلاق مرتان، رجعی طلاقیں دو ہیں، یعنی ان لوگوں کی اصلاح کر دی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق کہہ دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ انہیں بتا دیا کہ اس کے الگ الگ پیریڈ ہوتے ہیں، اور اگر کسی نے طلاق دے دی ہے، چھڑاؤ ہو گیا ہے، تو پھر اس کی بیوی 3 قروء تک، یعنی 3 مہینے تک وہ عدت گزارے گی، پھر دوسرا نکاح ہو سکتا ہے۔ کہیں اور نکاح کرنے سے پہلے 3 قروء تک رکنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک اہم مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے تو کسی کی اولاد بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، وہ رل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے وضاحت کی ہے کہ اگر کسی کے بچے ہوں اور وہ بچے چھوٹے ہوں، دودھ پیتے ہوں، تو اللہ نے بیان کیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، وہ 2 سال تک پورا دودھ پلائیں۔ یہ اللہ نے بیان کر دیا، چاہے طلاق ہو جائے یا نہ ہو، بچے کو اس کا حق دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کی اگلی آیت میں فرمایا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ عورت جسے تم نے طلاق دی تھی، جو تمہاری بچے کی ماں ہے، اس کو دودھ پلانے کے عوض میں تم نے کھانے پینے کی اشیاء بھی اور پہناوا اوڑھنے کے لیے معروف طریقے سے، یعنی دستور کے مطابق جو معاشرے میں چلتا ہے اس کے مطابق اس کے گزر بسر کے لیے اس کا اہتمام کرو۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اس کو کسی بھی وجہ سے تکلیف مت دو کہ بچہ اس کے حوالے کر کے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہو، یا بچہ اس سے چھین لیا اس کو اس طرح تکلیف پہنچا رہے ہو۔ لا تضار والدۃ بولدها، اس ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر 2 سال سے پہلے دودھ چھڑوانے کا ارادہ ہو، چاہے وہ طلاق ہونے کے بعد یہ معاملہ ہے یا وہ زوجین راضی خوشی رہ رہے ہیں اس کے باوجود بچوں کا یہ معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَشَاوُرٍ، تو پھر مشورہ کریں۔ مشورہ کس سے ہوگا؟ ڈاکٹر سے ہوگا، کسی طبیب سے ہوگا، بڑوں سے ہوگا، کہ انہیں معلوم ہوتا ہے اس حوالے سے، تو ان سے مشورہ کریں۔ پھر فلا جناح علیہما، اس سے پہلے چھڑوا دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی سورہ مبارکہ میں اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے رمضان کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے کا مقصد بھی ساتھ میں بیان کیا ہے لعلکم تتقون، کہ روزے رکھ کر تم نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ کیا معنی؟ گناہوں سے بچنا سیکھنا ہے۔ یہ روزہ تمہیں سکھائے گا کیسے گناہ سے بچنا ہے، رب کا خوف اپنے دل میں ڈالنا ہے۔ رب کے خوف کا معنی یہ ہے کہ کوئی نافرمانی والا کام ہو تو فوراً ذہن میں یہ آ جائے کہ کہیں اس برے کام سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف ہو۔ جس طرح والدین کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، اس طریقے سے اللہ کی ناراضگی، اس سے تو ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اور جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اگر ان کی کیفیت مقیم کی ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، توانا ہے، تو وہ پورے روزے رکھیں۔ او علی سفر فعدۃ من ایام اخر،
اگر وہ مریض ہے، بیمار ہے یا پھر سفر پہ ہے تو پھر وہ بعد میں روزے کی قضا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی دائمی مریض ہے، ایسا مریض ہے جو روزے نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر نے منع کر دیا، تو اس کے لیے فرمایا ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، اسے چاہیے کہ وہ روزوں کا فدیہ دے گا۔ یہ باتیں بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے طالوت اور جالوت کا ذکر کیا ہے۔ جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر طالوت کو، جس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خود داؤد علیہ السلام ہی تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں یہ کوئی اور پیغمبر تھے، اللہ نے ان کا نام نہیں بتایا لیکن اشارتاً کہا کہ وہ طالوت تھے۔ انہیں مقرر کیا کہ یہ علم میں اور طاقت میں بہتر ہے جالوت سے۔ جالوت کے پاس پاور بھی تھی، بینک بیلنس، دولت بھی تھی، لیکن انتظام چلانے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، وگرنہ پھر معیشت کا ایسا حال ہوگا جو ہمارے ملک کا ہے، معلومات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر ذکر کیا ہے، قالوا انا یکون لہ الملک علینا ولم یؤت سعۃ من المال۔ لوگوں کا اور جالوت کا خیال یہ تھا کہ میرے پاس تو پیسہ بہت ہے، میں پیسے سے چلا لوں گا مملکت، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اس کو منتخب اس لیے کیا ہے کہ اس کے پاس ایک تو نظام چلانے کی صلاحیت ہے اور دوسرا اس کے پاس علم ہے کہ کس طرح چلانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کا ذکر کیا ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا بھی تھا۔ جب اللہ نے مقرر فرما دیا طالوت کو تو کچھ لوگوں نے اختلاف کیا کہ ہم تو جالوت کے ساتھی ہیں، تو ان کی آزمائش کے لیے یہ کہا گیا کہ ہم جو نہر کراس کر رہے ہیں کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اور اس کا پانی بھی نہیں پینا، سیدھے سیدھے چلنا ہے، کیونکہ جالوت کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس نہر کا پانی پی لیا اور وہ لوگ بزدل ہو گئے اور وہ لڑ نہ سکے، بلکہ مختصر جماعت کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طالوت نے یعنی داؤد علیہ السلام نے اس جالوت کو، اس کی حکومت کو ختم کر کے اللہ کے حکم سے حکومت سنبھالی اور پھر اعلیٰ کلمت اللہ کو بلند کیا۔ پھر اسی سورہ میں تیسرے پارے کے آغاز میں آیت الکرسی آتی ہے۔ آیت الکرسی، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات کا بیان ہے کہ حی القیوم، وہ سوتا بھی نہیں حتیٰ کہ اسے اونگ نہیں آتی، ایسی خوبیاں بیان کی ہے جو کسی اور آیت میں بیان نہیں ہے۔ اسی لیے اس کی فضیلت حدیث شریف میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے کہ موت آئے اور وہ جنت میں جائے گا، اتنا قریب ہو جاتا ہے وہ جنت کے۔ اور پھر اسی کے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جلوہ بھی دکھایا ہے۔ لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر اعتراض ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر کیسے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ مثال انہیں بہتر طور پر سمجھا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیسی حیرت انگیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ ایک شخص ایک ایسی بستی پہ سے گزر رہا تھا جو بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی، وہ لوگ اپنی چھتوں پر اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ فرمایا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، وہ شخص کہنے لگا یہ سب لوگ مر گئے، یہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی روح قبض کر لی اور 100 سال تک اسے سلا دیا، مار دیا۔ پھر جب 100 سال بعد اسے اٹھایا تو فرمایا کم لبست، یہ بتاؤ کتنے دن سوئے ہو، کتنا قیام کیا اس بستی میں؟
قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے کہ شاید ایک دن یا آدھا دن، کچھ گھنٹے رکا ہوں گا اس بستی میں، تھوڑا آرام کیا ہے۔ قال بل لبثت 100 عام، بلکہ تم تو 100 سال تک یہاں پڑے رہے ہو، تمہاری روح قبض کر لی تھی۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اب تم نے اگر دیکھنا ہے کہ تم واقعی 100 سال تک رہے ہو تو اپنے کھانے کو دیکھو، جو زادِ راہ، جو سفر کا سامان تم لے کر چلے تھے، اپنے کھانے پینے کو دیکھو، لم یتسنہ، وہ ابھی تک تازہ کا تازہ ہے بالکل۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، لیکن اپنے گدھے کو بھی دیکھو جس پر سوار ہو کر آئے تھے، وہ پنجرہ بن چکا ہے، ختم ہو گیا، وہ یہ نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو سلا دے اور کسی کو موت دے دے تو چاہے تو اس کی عمر بھی روک سکتا ہے وہیں پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کی روح قبض نہیں کری بلکہ ان کی عمر کو وہیں روک دیا ہے۔ اس مثال سے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو سمجھ سکتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خرچ کرنے کی طرف ترغیب دلائی ہے اور انہیں بڑی عمدہ مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ تمہارے دیے ہوئے صدقے کو میں کتنی اہمیت دیتا ہوں۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اگر انہوں نے 1 روپیہ مثال کے طور پر خرچ کیا ہے تو اس کی مثال کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، جیسے گندم کا دانہ ہے۔ انبتت 7 سنابل، اس کو جب بویا جاتا ہے تو اندازاً اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 شاخیں نکلتی ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، پھر اس کی ہر شاخ سے اللہ تعالیٰ 100 دانے نکالتا ہے، یعنی ایک بیج بویا تھا اور 700 بیج کسان کو ملتے ہیں۔ فرمایا تم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، 1 درہم 1 دینار خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کر 700 تو دیتا ہی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی کہیں گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ صرف مال و دولت خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ قول معروف، اچھی بات کسی سے کرنا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی سے مسکرا کے مل لینا، جیسا کہ احادیث میں وضاحت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی چیز کو حقیر مت سمجھنا۔ ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، اگر کسی سے خوشی اور مسکرا کے ملنا ہو تو وہ بھی کم نہ سمجھنا، اس لیے کہ وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اچھی بات بھی یہ صدقہ ہے، اور مغفرت یہ اور بہتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ جو صدقہ خیرات کر کے جتاتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسا صدقہ زیادہ بہتر نہیں ہے بنسبت اس صدقے کے جو صدقہ دے کر کوئی جتاتا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد ان لوگوں کو ترغیب دلائی ہے کہ ان لوگوں پر بھی خرچ کرا کریں، ان اداروں پر اور ان مقامات پر بھی کہ جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ بھی ضرورت مند ہیں جنہیں اللہ کے کاموں نے روک لیا ہے، دین کی تبلیغ کی وجہ سے وہ کاروبار نہیں کرتے، دین کی تبلیغ کی وجہ سے دوسری نوکری کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ دیگر کام نہیں کر پاتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، لا علم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مالدار ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، اے خرچ کرنے والوں تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے ان کی ضرورتوں کو۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ بھکاریوں کی طرح چمٹ چمٹ کے نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر، جو تم خرچ کرو گے وہ بہتر ہے۔ فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو بھی اور تمہارے صدقوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ نے اسی کے بعد سود کے حوالے سے مختصر گفتگو کی ہے کہ سود
یہ ایسا عمل ہے کہ جو اس کام میں لگ جاتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان نے اس کو چھو لیا۔ جو مجنون ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو جو سودی لین دین کرتا ہے، سود کے معاملے میں پڑتا ہے، اس کو پھر دوسری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بس پیسہ آنا چاہیے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سود کا متبادل پیش کیا کہ سود چھوڑو اور تجارت کرو، اس لیے کہ تجارت یہ بڑھتی ہے اور سود گھٹتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، جبکہ سود دینے سے اور لینے سے مال گھٹتا ہے۔ ان باتوں کو وضاحت کر کے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اب تک اگر کسی نے سود لین دین کر لیا کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگو، وذروا ما بقی من الربا، اس کے بعد جو بھی سودی معاملات ہیں انہیں ختم کر دو۔ فإن لم تفعلوا، اگر اب ایسا نہ کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر آخری رکوع سے پہلے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملات کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، قرض کا کوئی معاملہ ہو، پیسوں کے لین دین کا معاملہ ہو، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور سمجھدار اور ایسے شخص سے جو عادل ہو، خیانت نہ کرتا ہو، عادل شخص سے وہ تحریر لکھواؤ، اور پھر اس کے بعد 2 گواہ بھی بناؤ، اس لیے کہ 2 گواہ ہوں گے تو مالی معاملات میں اگر بھول چوک ہو رہی ہے، کچھ فیگرز کوئی شخص بھول رہا ہے تو دوسرا اس کو یاد کرا دے گا۔ یہ بڑی اہم ہے، تجارتی حوالے سے بھی لین دین ہوتا ہے، اسے بھی لکھنا چاہیے، اور کوشش کریں تو گواہ بھی بنائیں۔ اس سے کیا ہوگا، مالی معاملات سیف ہو جائیں گے اور آنے والی پریشانی سے بچ جائے گا۔ اور پھر آخری آیتوں میں، آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین دعا بیان کی ہے، اور اس دعا کو پڑھ کے سیدنا معاذ بن جبل آمین کہا کرتے تھے۔ آمین کہا کرتے تھے اس لیے کہ یہ بہترین دعا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پر صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سمع نقیضا، ایک زوردار آواز آئی، فرفع جبریل علیہ السلام بصرہ الی السماء، جبریل امین نے آسمان کی طرف دیکھا کہ یہ زوردار دھماکہ کیسا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس موقع پر جبریل امین نے بتایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اللہ نے آج وہ فرشتہ روئے زمین پر نازل کیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا، وَأَبْشِرْ بِنُورَيْنِ، اور آپ کے لیے وہ 2 خوشخبریاں لایا ہے، ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ لے کر آیا ہے، وَخَوَاتِمُ سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر آخر تک یہ آیتیں لے کر آیا ہے۔ یہ آپ کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ فرمایا لم تقرأ حرفا الا اعطیتہ، کوئی بھی شخص اس کا ایک بھی حرف پڑھے گا مگر اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، اجر و ثواب بھی دے گا۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو ان آخری آیات کو کہیں پہ بھی گھر میں پڑھ لیتا ہے تو وہاں پر شیاطین نہیں آ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔